موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، چونکہ بات چیت ہوتی تھی، اللہ سے پوچھا یا اللہ جب آپ کا نمازی آدمی، روزے دار، مجاہد، اعمال والا آپ کو جب بلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک، میں یوں جواب دیتا ہوں ایک مرتبہ، لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب آپ کا نافرمان بندہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں یوں کہتا ہوں 3 دفعہ لبیک لبیک لبیک، 3 دفعہ۔ اعمال والا بلائے میں 1 دفعہ کہتا ہوں لبیک، نافرمان بلائے میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک، میں حاضر، بندہ میں حاضر، بول۔ جیسے ماں کو بچہ بلائے نا تو ماں محبت سے کہتی بیٹا جی میں آ گئی، بول کیا کہنا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، بول۔ تو اللہ 3 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کا نیک بندہ بلائے تو 1 مرتبہ لبیک، اور آپ کا نافرمان بلائے تو 3 دفعہ لبیک، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نیک آدمی جب بلاتا ہے تو اسے اعتماد اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اسے اعتماد اپنی نیکی پر ہوتا ہے، اپنے تقوی اور عمل پر ہوتا ہے۔ اور برا فاسق جب بلاتا ہے اس کے پاس تو کچھ عمل ہوتا نہیں، تو وہ صرف میرے کرم پر اعتماد کر کے مجھے بلاتا ہے، اس کا اعتماد میرے کرم پر ہوتا ہے، میری ذات پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتماد بڑا ہے۔ تو جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس حال میں کہ قبولیت کا یقین ہو، شک نہ ہو، شک نہ ہو۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اچھا نیک آدمی مانگ رہا مانگ رہا مانگ رہا، موسیٰ علیہ السلام نے ادھر اللہ سے بات کی، یا اللہ نیک آدمی آپ دیتے کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیکھ رہا ظاہر، ہم دیکھ رہے ہیں اندر، یہ بے شک مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ بکریوں کا چرواہا ہے تو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، پر اس کا دل بکریوں میں ہے، اس کا دل وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، اور میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا کہ زبان سے مانگ رہا ہے دل سے نہیں۔ مجھے دل کی تڑپ دکھائے، مجھے دل کا سوال دکھائے، دل کا درد دکھائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تم تڑپ کے دکھاؤ، دل سے تڑپ کے دکھاؤ، تمہارا اللہ یوں فوراً قبول کرے گا۔ تقویٰ تو اس نے شرط ہی نہیں قرار دیا، اگر متقیوں کی اللہ سنتا تو غیر متقی کی کون سنتا؟ تقویٰ نہیں، وہ کہتا ہے تم دل سے مانگو، دل سے اندر کا درد مجھے دکھاؤ، ادعونی، ادھر تمہاری دعا آئے گی، استجب لکم، ادھر میری قبولیت آ جائے گی، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، دعا سے لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ نے فرمایا دعا تو تقدیر کو بدل سکتی، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ لوح محفوظ کا بدلا جا سکتا ہے دعا کی طاقت سے، دعا تو مقدر بدل دیتی، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نے دعا میں طاقت رکھی۔ یہ اصلہ اللہ نے ہر مومن کو دیا ہے، ادنا سے ادنا مومن، فاسق سے فاسق مومن، وہ اللہ سے دعا کے رشتے میں جڑا ہوا ہو۔ آج مانگنے کا دھیان ہی کوئی نہیں، دعاؤں کی طاقت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور دعاؤں کا اہتمام ہی کوئی نہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، حالات کا رونا ہے، رونا دھونا ہے،
لوگوں کے آگے روتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی نہیں رو رہا۔ کوئی ایک غریب نہیں دیکھا کہ جس کو غربت نے پریشان کیا اور مسجد میں آنسو بہا رہا ہو۔ کوئی ایک آدمی نہیں دیکھا کہ جس کو مہنگائی نے پریشان کیا مسجد میں آ کر آنسو بہا رہا ہو۔ کوئی ایک مضطرب تڑپنے والا نہیں دیکھا کہ جس کے پاس روزی نہ ہو، روٹی نہ ہو، اور وہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو، سجدے میں رو رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عوام میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، سب کے سب مسئلے حل ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی روزی کا مسئلہ نہیں، کوئی بازار کا مسئلہ نہیں، اور کسی قسم کا کوئی کسی کو ٹینشن پریشانی کوئی نہیں۔ یوں مسجد خالی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تڑپنے والا نظر نہیں آتا، جیسے کسی کو حاجت ہی کوئی۔ اگر حاجت ہے تو تڑپ رہا ہوتا، اگر ضرورت ہے تو مچر رہا ہوتا۔ غربت کی وجہ سے عزت بیچنے پہ تیار، بھوک اور روٹی کی وجہ سے ضمیر بیچنے پہ تیار، یہاں تک کہ ایمان کا سودا کرنے پہ تیار، لیکن مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں۔ اور وہ کتنا بڑا قدردان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی پر حاجت آئی، فاقہ آیا، ایک وقت کا فاقہ آ گیا، اور وہ فاقہ لوگوں کو نہ بتائے، چھپا لے اور اللہ کے سامنے ذکر کرے، اللہ کو بتائے، اللہ سے مانگے، لوگوں کو نہ بتائے، اللہ اس پہ اتنی قدر فرماتے ہیں، اتنی قدر فرماتے ہیں کہ 1 سال کی حلال روزی اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ کس نے لوگوں کو نہیں بتایا، مجھے بتایا، صحیح جگہ آیا، اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، 1 سال کی حلال روزی اس کے لیے اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا رواج ہی ختم کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں۔ دعائیں بتاتی ہیں کہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، دعائیں موقع موقع کی بتاتی ہیں کہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک لقمہ کھائے اور اس پر کہے الحمدللہ، پھر لقمہ کھائے اس پہ کہے الحمدللہ، پھر ایک لقمہ کھائے اس پہ کہے الحمدللہ، اللہ اس بندے کے کھانا کھانے پہ بھی راضی۔ یہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی بھوک مٹا رہا ہے، پر اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے اور اس کی جنت بنا رہا ہے۔ ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، پھر ایک گھونٹ لیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، یہ ہر لقمے پر، ہر گھونٹ پر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ، کہتا ہے اللہ اس سے پینے اور کھانے پہ بھی راضی ہو رہا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنی تعریف پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا۔ تعریف کسی کی کرو تو سبھی خوش ہوتے ہیں، پر فرمایا جتنا اللہ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دعاؤں کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ رشتہ کمزور ہے، صلح نہیں ہے، اللہ سے صلح نہیں ہے، لہذا دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہو رہی، چونکہ ہمارا رشتہ نہیں ہے اللہ سے، ہمارا تعلق کمزور ہے اللہ سے۔